کے لیے ہو، قیام میں جو ادا ہو مصطفیٰ کی ہو، سجدہ ہو تو خدا کی رضا کے لیے ہو، لیکن سجدے میں جو ادا ہو وہ مصطفیٰ کی ہو۔ خدا کو آپ کی عبادت پیاری نہیں، خدا کو اپنے محبوب کی ادا پیاری ہے۔ صلو کما رأیتمونی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ کہ آپ فاتحہ خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، جو بھی کریں شریعت مصطفی کے حدود میں رہ کر کریں۔ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کرتوت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ نہیں جانتے ہو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ کہ آپ فاتحہ خوانی کریں، قرآن خوانی کریں، جو بھی کریں شریعت مصطفی کے حدود میں رہ کر کریں۔ شریعت اسلامیہ کی حد میں رہ کر کریں گے تو کسی کو انگشت نمائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کرتوت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، نا آشنائی کی بنیاد پر، نا واقفیت کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کریں تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کریں، اور دینی کام جو بھی انجام دیں دین کے جانکاروں سے رابطہ کر لیا کریں، کانٹیکٹ کر لیا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کا خدا آپ سے کہتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ نہیں جانتے ہو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو آپ بھی جانکار ہو جائیں گے نا۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں اور نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو آپ کا آنا تو بیکار ہو جائے گا۔ وضو بنا رہے ہیں، وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو وضو بنانا بھی بیکار۔ غسل کر رہے ہیں، ناپاک تھے، پاک ہونا ہے آپ کو، پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ ان مسائل سے آپ نہ آشنا ہیں، نہ بلد ہیں، نہ واقف ہیں۔ تو اہل علم سے جب تک نہیں پوچھیں گے اس وقت تک آپ ناپاک کے ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں رہیں گے، ہے نا؟ اسی طرح جو بھی کام کریں سامنے مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو رکھ لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا، میرے بندو کھاؤ تو میرے محبوب کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو، پیو تو میرے محبوب کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو، بولو تو اقتدار نبوت کا پیکر بن جاؤ، کلام کرو تو میرے محبوب کے انداز تکلم کو نگاہوں کے سامنے رکھ لو، چلو تو میرے محبوب کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو، بیٹھو تو میرے محبوب کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو، سو تو میرے محبوب کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو، اٹھو تو میرے محبوب کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو۔ رب کے فرمان کا محصل کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اے میرے بندو، تیری عبادت بولے نبی نبی، تیری ریاضت بولے نبی نبی، تیری رفتار بولے نبی نبی، تیری گفتار بولے نبی نبی، تیرے اعمال بولے نبی نبی، تیرے اقوال بولے نبی نبی، تیرے ہر اعمال بولے نبی نبی۔ زندگی کے ہر گوشے میں میرے محبوب کی ادا کو نگاہوں کے سامنے رکھو، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، اور میرے محبوب کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے کی زینت بنا لو۔ اور جس روز
تو نے میرے محبوب کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے کی زینت بنا لیا. تو کسی کا محبوب ہو نہ ہو, تو میرا محبوب ہو جائے گا, تو میرا محبوب ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے اشارہ لطیف دیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو, میرے رسول کی زندگی تیرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. کوئی بھی کام کرنا, میرے محبوب کی اداؤں کو نگاہوں کے سامنے رکھ لینا. نماز پڑھنا تو نماز میں قیام میرے لیے ہو. قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو. اب کس طرح کھڑا ہونا ہے؟ کچھ لوگ تو اس طرح بالکل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. ٹائٹ کرا ہونا ہے نا, ہے نا. اب کچھ لوگ تو یہاں, اب کچھ لوگ تو یہاں, اب کچھ لوگ تو یہاں. اور صحیح یہ ہے کہ یہاں, صحیح یہ ہے, بتا رہا ہوں نا, عملی طور پر بتا رہا ہوں. کہاں باندھنا ہے؟ یہاں باندھنا ہے. نہیں تو ایسے ایسے بڑھتے رہیے گا تو یہ بڑھتا 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 ادھر چلا جائے گا, ہے نا. ایک زمانہ آئے گا کہ یہاں تک پہنچ جائیے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہیں تک رہنے دیجیے, اس سے آگے مت بڑھیے. بات آئی سمجھ میں؟ قیام خدا کے لیے ہو, قیام میں جو ادا ہو مصطفیٰ کی ہو. رکوع میں جائیں تو اتنا جھکے جتنا مصطفیٰ جھکتے تھے. خدا کو آپ کی عبادت پیاری نہیں, خدا کو اپنے محبوب کی ادا پیاری ہے. کہ میرا کون بندہ میرے محبوب کی ادا کو اپنائے ہوا ہے, میرا کون بندہ میرے محبوب کی اداؤں میں گم ہے. قیام کس طرح کر رہا, رکوع کس طرح کر رہا. رکوع میں جائیں تو مصطفیٰ کی ادا نگاہوں کے سامنے ہو. رکوع مصطفیٰ کے لیے نہیں, رکوع خدا کے لیے ہو. ادا ہو رکوع میں مصطفیٰ کی ہو. سجدہ ہو تو خدا کی رضا کے لیے ہو, لیکن سجدے میں جو ادا ہو وہ مصطفیٰ کی ہو. پھر کھڑے ہو رہے ہیں, کھڑا اس انداز میں ہونا ہے جس انداز میں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے. سلو کما رأیتمونی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. مصطفیٰ سے تجاوز نہیں کرنا ہے, آگے نہیں بڑھنا ہے. میرے آقا نے 2 سجدہ کیا, 2 سجدے کیے نا, اور آپ نے سوچا کہ ہفتے میں 1 دن آ گئے جمعہ کے روز. 1 ہفتہ تک مصروفیت رہی, بہت بیزی رہے, مصروف ترین زندگی رہی, وقت نہیں ملا نماز پڑھنے کا. اب ہفتے میں آیا ہوں 1 روز تو 2 رکعت کی کو ادا کروں, 2 کے بجائے میں 10 ادا کروں گا. 2 سجدے سے جی نہیں بھرتا, 2 سجدہ کرتا ہوں, قلب مطمئن نہیں ہوتا. ہم 2 کے بجائے 10 سجدے کریں گے ایک ہی ساتھ. سجدے میں خدا کی تسبیح و تحلیل زیادہ ہوگی, خدا کی تسبیح و تقدیس زیادہ ہوگی. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ کی صدایں زیادہ بلند ہوگی. ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا. اگر آپ نے سوچ لیا تو آپ کی سوچ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ سجدہ تو آپ نے کیا ہے لیکن وہ سجدہ مصطفیٰ کی ادا سے خالی ہے. سجدہ تو ہے, عبادت تو ہے, لیکن وہ عبادت مصطفیٰ کی ادا سے خالی ہے. عبادت کرو خدا کی, عبادت کرو خدا کی, اور خدا کہہ رہا ہے نقل کرو میرے مصطفیٰ کی, میرے مصطفیٰ کی نقل کرو. نمازی بن جاؤ, میرے مصطفیٰ کی نقل کرو. عابد بن جاؤ, میرے مصطفیٰ کی نقل کرو. زاہد بن جاؤ, میرے مصطفیٰ کی نقل کرو. میدان کار زار کا غازی بن جاؤ. ارے مصطفیٰ کی نقل کا جب یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی اصل کا کیا عالم ہوگا. مصطفیٰ کی نقل نے جب آپ کو اتنا بلند کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے رسول کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب آئیڈیل کی شکل میں ہمارے سامنے کوئی اور نہیں آئے گا، مصطفیٰ آئیں گے۔ مصطفیٰ جاد رحمت کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ جب اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو آپ چلیں گے تو چلنا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ آپ جب گھومیں گے تو گھومنا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ آپ بولیں گے تو بولنا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ کھائیں گے تو کھانا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ پیئیں گے تو پینا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ آپ جو بھی کام کریں گے ہر کام خدا کی عبادت کے سانچے میں ڈھلتا ہوا نظر آئے گا۔ کھائیں گے تو حرام نہیں کھائیں گے، مصطفیٰ کی ادا نگاہوں کے سامنے ہوگی تو حرام سے آپ گریز کریں گے، پرہیز کریں گے نا، بچیں گے نا۔ میرے مصطفیٰ نے حرام نہیں کھایا، ہم بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ مصطفیٰ نمونہ ہے۔ ہم پیئیں گے تو شراب نہیں پیئیں گے، چلو نہیں پیئیں گے۔ چلو بسوریا میں چلو چلتا ہے بہت زیادہ، ہے نا؟ اب چلو پی کے لوگ الو بن جاتے ہیں۔ چلو پی کر کیا بن جاتے ہیں؟ الو۔ تو چلو جو پیے گا الو بنے گا ہی۔ مصطفیٰ کی ادا نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ جب بھی کوئی مشروبات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، پینے والی چیز، یا تو آپ آب زمزم پئیں گے، یا تو شربت پئیں گے، یا تو روح افزا پئیں گے، ہے نا؟ پئیں گے نا؟ مصطفیٰ کی ادا نگاہوں کے سامنے ہوگی تو آپ شراب کا بٹکا سامنے نہیں رکھیں گے، شربت کا بٹکا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، ہے نا؟ مصطفیٰ کی ادا نگاہوں کے سامنے ہوگی تو کسی یتیم کی زمین پہ آپ قبضہ نہیں کریں گے، کسی غریب کو آپ نہیں ستائیں گے۔ مصطفیٰ نے غریب کو نہیں ستایا، کمزوروں کو نہیں ستایا، اور آج ہم کمزوروں کو بہت ستاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کمزور ہے، جتنا دباؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بگاڑ نہیں لے گا، کچھ بگاڑ لیجئے گا آپ، کچھ بگاڑ لے گا تو ہمارا جو کرنا ہے کر لو جا کے، ہم کو جو کرنا ہے ہم کریں گے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کمزور ہی پہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دیکھ لیں گے کہ یہ کمزور ہے، اس کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے، پورا غصہ اسی پہ اتارتا ہے، اور سامنے والا اگر طاقتور ہے تو اس کی جی حضوری کرتا ہے، وہ ہے نا؟ جی حضوری کرتا ہے، حضور آپ جو کہیں گے وہی سچ ہے، آپ جو کہیں گے وہی سچ ہے۔ غصہ کمزوروں پہ آ رہا ہے، طاقتور پہ نہیں آ رہا ہے۔ غصہ کیجئے طاقتور پر بھی کیجئے، جو طاقت رکھتا ہے، جو قوت رکھتا ہے۔ کمزور تو کمزور ہے نا، کمزوروں پہ ترس کھائیے۔ کمزوروں پہ ترس کھانا کسی اور کی سنت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کمزوروں کے کام آنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ غریبوں کی غربت پہ ترس کھانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو مصطفیٰ کی ادا نگاہوں کے سامنے ہوگی تب تک مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہوگا۔ جب مصطفیٰ کی سنت پہ عمل ہوگا تو آپ سے کوئی خوش ہو نہ ہو، آپ سے آپ کا خدا خوش ہو جائے گا۔ اس لیے رب کائنات نے اشارہ لطیف دیا ہے، لوگوں زندگی کا پاکپن تجھے چاہیے، زندگی میں سربلندی سرفرازی چاہیے، عزت چاہیے، افتخار چاہیے، تو کسی اور کے در پہ مت جانا، میرے محبوب کے در پہ آ جانا، میرے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانا، میرے محبوب کے دامن پاک سے
ٹچ ہو جانا اور یہ آرزوے دل رکھنا کہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، اور پڑا ہوں قہر دریا میں بھور میں کھاتا ہوں چکر، پڑا ہوں قہر دریا میں بھور میں کھاتا ہوں چکر، کنارے کشتیاں میری لگا دو یا رسول اللہ۔